السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم سیکنڈ ڈے آف دینیات کلاس میں ہیں، جس سے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں عقائد اور مسائل ہم دیکھیں گے۔ پہلا سبق جب عقائد میں ہے وہ کلمہ طیبہ ہے۔ ہم پہلے عقائد کا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ عقائد کا مطلب کچھ یہ ہے، آدمی جن دین کے باتوں پر دل سے یقین رکھتا ہے اس کو عقائد کہتے ہیں، جسے کہ عقیدہ بھی بولتے ہیں ہم اردو میں، تو اسی کا مطلب ہے عقائد۔ عقائد کے بارے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا بتائے ہیں، یہ ان حدیثوں میں دیا گیا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ پہلے حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ ایک شخص نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ مجھے بتائیے ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ کو، اس کے فرشتوں کو، اس کی کتابوں کو، اس کے رسولوں کو اور قیامت کے دن کو حق جانو، حق مانو۔ اور سبق نمبر 1 جو ہے وہ کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایمان کا سب سے بیسک کلمہ ہے۔ کلمہ مطلب ورڈز جو ایمان کو، اللہ کے باتوں کو ڈیفائن کرتے ہیں۔ انہی کو ہم سب اچھے سے جانتے ہیں کہ ہم 5 کلمے دیکھتے ہیں، رائٹ؟ کلمہ طیبہ ہے، کلمہ شہادت ہے، تمجید ہے، اور کلمہ توحید ہے، اور کلمہ استغفار ہے۔ تو آج ہم پہلے کلمہ طیبہ ہی دیکھیں گے۔ ہمیں اچھے سے معلوم ہے کہ کتنا اہم حصہ نبھاتا ہے ہمارے ایمان میں۔ ہمیں یہ یقین رکھنا، اس کا ترجمہ میں ہم دیکھ سکتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے، محمد رسول اللہ کا مطلب اللہ کے رسول ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کو اللہ کا رسول ماننا۔ تو یہ جو بہت بیسک تھنگ ہے، اس پہ ہمیں ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ اکثر ہم الحمدللہ ہمیں یہ ایمان تو ہے، اکثر ہم لوگ ایمان والوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، تو بچپن ہی سے ہمیں یہ عقیدہ دلایا جاتا ہے، ہمارے دل میں یہ بات ڈالی جاتی ہے کہ اللہ کی عبادت کریں ہم۔ کچھ لوگ نان مسلم رہ کر مسلم ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے بیسک ہے، پہلے ہم اللہ کو مانیں، لا الہ الا اللہ کو مانیں ہم، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی بخش کے لائق نہیں۔ پھر ان کی عبادت کیسے کریں گے؟ محمد رسول اللہ کے طریقے پر۔ محمد جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، ان کے طریقے، ان کو بلیو کرنا، ان پہ بھی بلیو کرنا اور ان کے طریقوں کو اپنانا، تو یہ بہت بیسک چیز ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور اگر اس کلمے کے تسبیح اگر ہم کریں گے تو اس کی فضیلت ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی عظمت ایسی ہے کہ ایک پلڑے پر اگر ہم کلمہ طیبہ رکھیں گے اور دوسرے پلڑے پر اگر پوری دنیا ہی رکھ دیں گے تو ساری دنیا ہی اس کے سامنے ہلکی ہو جائے گی۔ اس کا ہم دیکھ سکتے ہیں، دنیا بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے، بہت سب کچھ ہے، قدرت اللہ کی قدرت ہے، ہر حال میں اللہ کی قدرت جھلکتی ہے اس دنیا میں، بہت عظمت والی سمجھتے ہیں۔ بٹ کلمہ، یہ جو بیز ہے ہمارے دل میں، اس کے آگے وہ سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی عظمت اتنی ہے کلمہ طیبہ کے، کیونکہ اللہ کا نام بھی جڑا ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی جڑا ہے، اور یہی کلمہ اللہ تعالیٰ عرش پہ بھی لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بن کر۔ اس کو ہمیں انشاءاللہ کوشش کریں، آپ صبح اور شام بھی اللہ اگر ہدایت دے تو پڑھ لیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ یہ ایمان ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اس پہ ایمان لانا۔ ہم دوسرے سبق میں جو کہ مسائل، اس میں ہم پہلے وضو کا فرائض دیکھ لیں گے، اس کے پہلے ہم مسائل کا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ دین کی وہ باتیں جن میں اعمال کا طریقہ یا اس کا صحیح اور غلط ہونا بتایا جائے ان کو مسائل کہتے ہیں۔ ایک خاص انداز میں اللہ کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرنے کو نماز کہتے ہیں۔ اس سبجیکٹ میں مسائل بھی ہیں اور نماز کا ڈیفینیشن بھی دیا گیا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا، مسائل کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک کوئی بھی عمل ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس پہ صحیح کون سا طریقہ ہے اس کا، اور کیا کرنے پر وہ غلط ہو جاتا ہے، وہ سب ہمیں ڈوز اینڈ ڈونٹس جیسے ہر عمل میں ہوتا ہے۔ اگزامپل کے لیے نماز میں ہی لے لیں، نماز میں کیسے اس کا طریقہ جاننا ہے، اس کے مسئلے مطلب وہی کیا کرنے پر نماز صحیح ہوتی ہے، کیا کیا چیزوں سے نماز میں زیادہ ثواب ملتا ہے، جیسے کہ مستحب، اور کیا کیا نماز کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ ایسے ہر ایک کے عمل، ہر ایک ہمارے جو ڈے ٹو ڈے لائف ایکٹیویٹیز ہیں، ان سب میں جو صحیح اور غلط کا طریقہ جاننا ہے اس کو مسائل کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث شریف یہ ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، ابو ذر، اگر علم کا ایک مضمون سیکھ لو، خواہ اس وقت اس پر عمل ہو یا نہ ہو، جیسے پانی کے ہوتے ہوئے تیمم کا مسئلہ سیکھنا، تو 1000 رکعت نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ سبحان اللہ۔
تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمیں مسائل سیکھنے میں بھی اللہ ثواب دیتے ہیں، اور وہ ہمارے عمل کو صحیح کرنے کا ایک بیسک تھنگ ہے. ہمارا عمل صحیح ہونا چاہیے ہر ایک چیز میں. اب جیسے کچھ گاڑی ہی چلا رہے ہیں تو اس کو صحیح طریقے سے کیسے چلائیں اور کیسے نہ کریں، اس میں بھی ڈوز اینڈ ڈونٹس ہم سیکھتے ہیں، رائٹ. بٹ اس پہ ہمیں ثواب نہیں ملتا. بٹ مسئلے جو ہم سیکھتے ہیں دین کے اعمال کے، اس پہ بھی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ 1000 رکعت نوافل پڑھنے کا ثواب عطا کرتے ہیں. تو انشاءاللہ بہت عقیدے کے ساتھ، بہت انٹرسٹ کے ساتھ آپ مسئلے سیکھیں تاکہ ہمارے اعمال جو ہیں وہ درست ہو جائیں. ایک اور حدیث شریف دیا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں. جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور وقت پر نماز پڑھے، رکوع بھی اچھی طرح کرے اور خشوع سے پڑھے، تو اللہ کے ذمہ ہے کہ وہ اس کی مغفرت کرے، اور جو ایسا نہ کرے اس کی اللہ پر کوئی ذمہ داری نہیں، چاہے مغفرت کرے چاہے عذاب دے. تو اس حدیث شریف سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں ہر اعمال میں صحیح طریقہ اپنانا چاہیے. خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز میں ہی لے لیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ صحیح طریقے سے ہمیں پڑھنا چاہیے. نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے جو ہم وضو بناتے ہیں وہ ہمارے اوپر فرض ہے، وہ کیسے صحیح ہوتا ہے، وہ کیسے، کیا کرنے پر وضو غلط ہو جاتا ہے، اس کے ثواب کیسے زیادہ ملتے ہیں، کیا کرنے پر اس کا ثواب کم ہو جاتا ہے، کیا کرنے پر وضو کمپلیٹ ہوتا ہے، کیا کرنے پر وضو انکمپلیٹ ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں مسئلے میں سیکھیں گے اس سبجیکٹ کے اندر انشاءاللہ. تو چلیے ہم سبق نمبر 1 پڑھتے ہیں، وضو کے فرائض. ہر ایک چیز میں ایک فرائض ہوتا ہے. کچھ پوائنٹس سنت کے نام سے ہم سیکھتے ہیں، کچھ پوائنٹس واجب ہوتے ہیں، فرض کے نیکسٹ درجے میں آئیں گے واجب. کچھ پوائنٹس مستحب کہلاتے ہیں، جیسے کہ ایکسٹرا بونس پوائنٹس ملنے والے ہوتے ہیں اس عمل پہ. تو ہر ایک چیپٹر میں، ہر ایک کانسیپٹ میں ایسا، وضو لے لیں تو اس میں بھی ہیں گے. تو ویسے ہی وضو میں آج ہم فرائض سیکھیں گے. وضو میں 4 فرض ہوتے ہیں جن کے بغیر وضو کرنا انکمپلیٹ ہوگا. یہ 4 چیزیں ہمارے وضو میں ہمیں ضرور کرنا ہے، تبھی جا کر ہمارا وضو مکمل ہوگا. اور صرف یہ نہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف یہ 4 چیزیں کریں وضو میں، باقی کا نہ کریں، ایسا نہیں. سنتوں کو اپنانے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کرنے کا ثواب ملے گا، ان کو فالو کرنے کا، اور ہمیں ڈھیر سارے ثواب بھی ہم لیں گے. بٹ ہمیں دھیان یہ رکھنا چاہیے کہ 4 چیزیں جو ہیں وہ ہم مس نہ کریں. ہر وقت دن میں الحمدللہ 5 وقت کی نماز ہمیں نصیب ہوئی ہے، تو 5 وقت بھی، اور کبھی قرآن پڑھنے بیٹھ گئے، کبھی ذکر تلاوت کرنے بیٹھ گئے، تو اس وقت بھی ہمیں وضو کرنا ضروری ہے. ہمیں سونے سے پہلے وضو کرنا ہے، اٹھتے ہی جیسے ریفریش ہوئیں گے وضو سے ہی ہمارا دن شروع ہوتا ہے. تو ہر بار جب بھی وضو کریں یہ ہمیں ضروری دیکھنا ہے کہ ہم یہ 4 چیزیں فالو کریں. تو پہلا ہے پیشانی کے بالوں سے ٹھوڈی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ ایک مرتبہ دھونا. آئی ہوپ آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا. دوسرا پوائنٹ ہے دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت ایک مرتبہ دھونا. تیسرا ہے ایک مرتبہ چوتھائی سر کا مسح کرنا. چوتھا ہے دونوں پاؤں ٹھکنوں سمیت ایک مرتبہ دھونا. ان اعضاء کو دھوتے وقت بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہیں ورنہ وضو نہیں ہوگا. جیسے کہ ہم نے بولا یہ 4 جگہ ہیں، جیسے فیس ہوا، ہاتھ اور مسح، سر کا مسح اور 2 پیر. جیسے دھوئیں گے ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کہیں کوئی جگہ چھوٹ نہ گئی ہو، بیکاز ایک بال کے برابر بھی اگر جگہ گیلی نہیں ہوئی، سوکھی رہ گئی، ادھورا رہ گیا ہمارا وضو، تو اس لیے کمپلیٹ نہیں ہوگا. تو اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم 4 چیزوں کو بھی صحیح سے فالو کر کے مکمل طور پہ وضو کریں. تو سوالات کی شکل میں 2 سوال دیے گئے ہیں، وضو میں کتنے فرائض ہیں اور وضو کے فرائض نہیں. تو آئی ہوپ آپ آج کا یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم وضو کا مصون طریقہ دیکھیں گے. اس میں جو اسماء الحسنہ دیا گیا ہے وہ ہم نے چھوڑ دیا، بیکاز وہ یاد کرنے والی چیز ہے. بٹ روزانہ پڑھنے پر اللہ تعالیٰ، اللہ کے نام ہے، پیارے پیارے نام ہیں، اللہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے ناموں سے انہیں پکاریں. اللہ کے 99 نام سے، تو وہ سارے کچھ یہاں دیے گئے ہیں. 33 نیمز یہاں اس فرسٹ ایئر کے بک میں دیے گئے ہیں، باقی کے سیکنڈ اینڈ تھرڈ ایئرس کے بک میں انشاءاللہ دیے گئے ہوں گے. تو اس کی فضیلت ہم یوں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں، اور قرآن میں آیا ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. ترجمہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، تم ان ناموں سے اسے پکارو. حدیث شریف میں آ رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 نیم ہیں،
99 نام ہیں. جو اللہ تعالیٰ کے ان ناموں کو یاد کرے گا جنت میں داخل ہوگا. اللہ تعالیٰ کی صفاتی ناموں میں بھی زبردست طاقت و تاثیر ہے اور ان کو یاد کرنے کے بڑے فضائل ہیں، اور ان ناموں کو پڑھ کر جو دعا مانگی جائے گی وہ ضرور قبول ہوتی ہے. تو سبحان اللہ، جیسے ہم نے دیکھا جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہ بھی ایک بتایا گیا کہ اللہ کے ناموں کو ہم یاد کریں، اس کا ذکر کریں روزانہ صبح اور شام، یا پھر ایک مرتبہ اللہ کے ناموں سے اللہ کو یاد کریں. تو انشاءاللہ آج کا سبق ہم یہیں ختم کرتے ہیں. آج ہم نے عقائد دیکھا، اسماء الحسنی اور مسائل دیکھا. انشاءاللہ کل کے سبق میں ہم اسلامی تربیت میں جو سیرت اور اخلاقی تعلیم ہے وہ دیکھیں گے. اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹس ہیں تو آپ کمنٹ کریں انشاءاللہ. اور اگر آپ ہمارے کلاسز میں انرول کرنا چاہتے ہیں تو ہم واٹس ایپ نمبر یہاں ڈسپلے پہ لگا دیں گے، تو آپ اس سے کانٹیکٹ کر کے آپ ہمارے آن لائن کلاسز میں انرول کر سکتے ہیں. آپ کے فلیکسیبل ٹائمنگز میں ہم لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ تعالی ہماری اس چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائیں اور سیکھنے والوں کو اور سکھانے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. انشاءاللہ کل ملیں گے ایک اور سبق کے ساتھ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.